اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کی کتاب سے باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت امام زین العابدین کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کون ہیں اور ان کے حالات زندگی کیا ہیں اور واقعہ کربلا میں ان کا کیا کردار تھا اور اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ان کا کیا مقام تھا۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختصر سوالات کے جوابات بھی، ان کے نشانات بھی لگاتے ہیں۔ تمہارا پہلا مختصر سوال بھی یہی ہے کہ سیدنا زین العابدین کا نام اور کنیت بیان کریں، تو اس کی شسرخی اسی طرح لکھ کے کہ سیدنا زین العابدین کا نام اور کنیت۔ اس کی پڑھائی میں کر رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم فرد اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے۔ یہاں تک ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لقب زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت اور سید الساجدین کثرت سے سجدہ کرنے والا ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال اپنے دادا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، 10 سال اپنے چچا حضرت امام حسن اور 23 سال اپنے والد حضرت امام حسین کی تربیت میں گزارے اور مختلف علوم حاصل کیے۔ ہمارا دوسرا مختصر سوال ہے کہ حضرت امام زین العابدین کا جو لقب ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی شسرخی اسی طرح لکھیں گے کہ وجہ لقب زین العابدین، امام زین العابدین کی عبادت اور تقوی میں بڑی شہرت تھی، اس بنا پر انہیں زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ یہاں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے زین العابدین مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھنے والے کو بتاتے کہ تم نہیں جانتے کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں۔ غربا، مساکین اور دیگر مستحقین کی مدد کرنا آپ رحمۃ اللہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں غربا و مساکین کی ضرورت پوری کرتے اور فرماتے کہ جو صدقہ رات کے اندھیرے میں دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے نصاب میں ان مقدس ہستیوں کے مضامین اس لیے شامل کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں سے آپ رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے ان کے حالات و واقعات کو دیکھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ آگے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ علم و فضل، یعنی کہ سیدنا زین العابدین کا علم میں کیا کمال تھا، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سیدنا زین العابدین کا علم و فضل سب کے ہاں مسلمہ ہے۔ یہ ہمارے ایک تفصیلی سوال کا جواب بھی ہے کہ حضرت زین العابدین کے علم و فضل کے بارے میں بیان کریں، تو اس میں ہم سب سے پہلے جو لکھیں گے شارٹ کوسچن 1 اور شارٹ کوسچن 2 جو سا ہے ہمارے پاس مختصر سوال نمبر 1 اور 2 وہ لکھ کے اس کے بعد ہم اس کی شہ سرخی لکھیں گے علم و فضل، اور اسی طرح یہ ہمارا تفصیلی سوال مکمل ہوگا۔ یہاں تک اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سیدنا زین العابدین کا علم و فضل سب کے ہاں مسلمہ ہے۔ علم اور دین کی مسند پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ دین میں آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اور علم کے مینار تھے۔ تقوی، عبادات اور خشوع و خضوع یعنی عاجزی جون سی تھی ان میں بہت زیادہ تھی۔ آپ اپنی مثال آپ تھے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دور کے سب سے بڑے متقی اور فقیہ ہونے پر اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بہت بڑے محدث امام زہری کا فرمان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے افضل خاندان قریش میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ سیدنا علی بن حسین سے کوئی افضل شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانوادہ رسول میں علی بن حسین جیسا قدر و منزلت والا کوئی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مدینہ منورہ کا نامور فقیہ قرار دیا ہے۔
یہ اس مبارک دور کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں نامور صحابہ کرام اور معروف تابعین موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ رحمۃ اللہ سے قرآن کی تفسیر، احادیث نبویہ کی روایت اور شریعت کے حلال و حرام کا علم حاصل کرنے والوں میں آپ رحمۃ اللہ کے فرزند محمد باقر اور ان کے علاوہ زہری، عمرو بن دینار، خشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید وغیرہ جیسے اہل علم شامل ہیں۔ ابو سلمہ اور امام طاؤوس وغیرہ نے آپ رحمۃ اللہ سے احادیث بھی روایت کی ہیں۔ حج کے موقع پر جب ہشام بن عبد الملک حاکم وقت نے حضرت امام زین العابدین کو پہچاننے سے انکار کیا تو مشہور عرب شاعر فرزدق نے حضرت امام زین العابدین کی شان میں جو قصیدہ پڑھا، ان کے چند اشعار درج ذیل ہیں، اور یہ اشعار علم و فضل کے بارے میں تھے۔ اس کی ہم یہاں پہ شاہ سرخی بنا کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی سرزمین ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانتی ہے۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ اور مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم ان کو پہچانتا ہے۔ یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں۔ یہ پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہیں۔ یہاں تک ہمارا تفصیلی سوال مکمل ہو جائے گا۔ اخلاق و صفات حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ رحمۃ اللہ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے۔ افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ رحمۃ اللہ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے۔ واقعہ کربلا میں کردار۔ ہمارا چوتھا مختصر سوال بھی یہی ہے کہ سانحہ کربلا میں حضرت امام زین العابدین نے شرکت کیوں نہ کی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی پڑھائی کرتے ہیں کہ سانحہ کربلا 61 ہجری کے وقت آپ رحمۃ اللہ کی عمر 23 سال تھی۔ اس وقت آپ بیمار تھے اور واقعہ کربلا میں بچ جانے والے افراد میں سے تھے۔ بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد پڑھائی کرتے ہیں کہ آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں اموی حکمران یزید کے سامنے لایا گیا۔ کوفہ اور شام میں آپ رحمۃ اللہ نے اسلام کی حقانیت اور ظلم و عدل کے موضوع پر کئی خطبات دیے جو اپنا ایک خاص علمی، ادبی اور روحانی مقام رکھتے ہیں۔ تیسرا ہمارا مختصر سوال ہے کہ میدان کربلا میں والد سے ملاقات کا حال جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ آخری ملاقات کا حال۔ معروف سیرت نگار ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زین العابدین میدان کربلا میں موجود تھے۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر سیدنا حسین بن علی نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کیں، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔ تصانیف یعنی کہ ان کی کتابیں۔ امام زین العابدین کی کتب میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب بہت مشہور ہے جو اہل تشیع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف کتاب نہج البلاغہ کے بعد دوسری اہم ترین کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ نامور مصری مفسر امام طنطاوی لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس کتاب میں ذکر و مناجات پڑھے ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کے عام کلام سے بالا خاص جذب و کیف میں کیے گئے اذکار ہیں۔ امام زین العابدین کی ایک اور تصنیف رسالۃ الحقوق کے نام سے بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ انسان کے اپنے اوپر حقوق، کان، ناک، آنکھ اور زبان وغیرہ اعضاء کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ان کے مشہور قول اقوال زریں کیا ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ کے بہت سے اقوال زریں مشہور ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اجنبی وہ نہیں جو شام و یمن کے شہروں میں اجنبی ہوں، اجنبی تو وہ ہے جس کے لیے قبر اور کفن اجنبی ہوں۔ ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگ اس کو جگہ اور سکونت میں حصہ دار بنائیں۔ تربیت اولاد تمہاری ذمہ داری ہے، اس فریضے کی بابت تم جواب دہ ہو۔ ان کی بہتر پرورش کرو، نیک آداب سکھاؤ، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما برداری میں لاؤ، اس حوالے سے تم جزا یا سزا پاؤ گے۔ آپ کی وفات۔ ہمارا 5واں مختصر سوال ہے کہ حضرت زین العابدین کا جو انتقال تھا کب اور کہاں ہوا؟ اس کی پڑھائی کرتے ہیں کہ 25 محرم 95 ہجری میں آپ نے 57 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔
اور اپنے چچا سیدنا حسن بن علی کے پہلو میں جنت بقیع الغرقد مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ یہاں تک کہ اس کا جواب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی اولاد میں حضرت امام محمد باقر، حضرت عیسیٰ، حضرت زید رحمۃ اللہ معروف شخصیات ہیں۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی آپ نے غور سے سنی ہوگی اور اس کے سوالات کے جوابات آج مختصر اور تفصیلی دونوں سوالات کے جوابات میں نے آپ کو نشاندہی کر دی ہے۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت سیدنا زین العابدین کی عمر تھی 23 سال۔ حضرت امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا جب وہ وضو کرتے تھے۔ اس وقت حضرت سیدنا زین العابدین کے فرمان کے مطابق صدقہ کرنا کیا ہے کہ صدقے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سپرد خاک ہوئے مدینہ منورہ میں۔